نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کورس سٹارٹ کیا تھا، تو آج ہم اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے، اور پارٹ 2 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قادیانی کافر کیوں۔ عام طور پر قادیانی مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرح تمام عبادات میں ہم ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو قادیانیوں کو کافر کہنے کے لیے کہ ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان خود بخود وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ علماء کا کام، اسلامک اسکالر کا کام، وہ کسی کو کافر بنانا ان کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن و حدیث اور اللہ اور رسول کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر جو اس اللہ اور رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی جو عقائد ہوتے ہیں، اور پھر وہ ان عقائد میں اپنی طرف سے چینجز کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں، ان کے بہت سی ریزنز ہیں۔ تو چلو ہم جاتے ہیں آج فرسٹ جو ہمارا سلیڈ ہے، تو اس میں ہمارا سلیڈ نمبر 1 جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانیوں کے کفر کی وجوہات یہ ہے: توحید باری تعالیٰ کا انکار، اللہ کی توہین، نبوت اور رسالت کا دعویٰ، اور محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ، انبیاء کرام کی توہین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار اور ان کے رفع و نزول کا انکار، حضرت مریم صدیقہ پر بدکاری کا تہمت۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین، قرآن و حدیث کی توہین، جہاد کی حرمت کا اعلان، حرمین شریفین کی توہین، اور ایون یہاں تک کہ وہ تمام مسلمانوں کو پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ان کا کفر وہ عام کافروں سے، مین کے یہود و نصارہ سے بالکل مختلف ہے اور سخت بھی ہے، کیونکہ قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل اللہ جل شانہ کی توہین، یہ آپ خود وہ دیکھیں۔ قادیانی نے اس کا ایک کتاب ہے تذکرہ، صفحہ نمبر 152 پر لکھا ہوا ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، نقل کفر نبشت۔ قادیانی نے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ مین کے مرزا غلام قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا باپ ہونے کا دعویٰ قادیانی نے کیا ہوا ہے۔ ہم تو قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ جل شانہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ جل شانہ کا کوئی باپ ہے۔ لیکن قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے فرمائے نعوذ باللہ کہ تم مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے۔ تو یہ مرزا غلام قادیانی نے اللہ جل شانہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر آگے جا کر کے ہم دعوی نبوت، جس طرح ہم نے پہلے سلائیڈ میں پہلے پارٹ میں پڑھا تھا کہ نبوت کا جو مبارک منصب ہے اور نبوت کی اختتام وہ آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو کر کے اس کی اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوگا، لیکن مرزا غلام قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ فرمایا، یہ کہا کہ نعوذ باللہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ نعوذ باللہ، یہ مرزا غلام قادیانی اپنی طرف وہ نسبت کر رہا ہے کہ میں ہی جو ہے وہ آخری نبی ہوں۔ پھر محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، قادیانی کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ پھر آگے جا کر کے مرزا غلام قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی ہے،
اور پھر آگے جا کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، بی مریم کی توہین کی ہے. تو ان تمام ریزن کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی قادیانی ہیں تو ہم ان سے جو ہے وہ دست بدستہ ایک گزارش کرتے ہیں کہ اپنی وہ نفرت، حسد، بغض کی اینک اتار کر کے جسٹ ایک مرتبہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو غور سے پڑھے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ یہ شخص یہ جھوٹا تھا، نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا تھا اور تمام دعووں میں یہ شخص جھوٹا تھا. تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس شخص پر آپ لعنت بیچ کر کے صحیح دین کی طرف آ جاؤ، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی باقی مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ قادیانی کوئی عام کافر نہیں ہے بلکہ وہ زندیق کافر ہیں. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے کہ قادیانی کافر اور عام کافر میں فرق کیا ہے. لہٰذا ہم نے جسٹ اس پارٹ میں یہ پڑھا کہ قادیانی کافر ہے، کیوں کافر ہے، ان کی ریزن، وہ وجوہات میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.